ناظرین، 2012 میں قازقستان کے شہر کالاچی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے۔ وہاں پر رہنے والے یا وہاں سے گزرنے والے لوگ اکثر سو جایا کرتے تھے۔ وہ 1 یا 2 گھنٹے کے لیے نہیں بلکہ 4 یا 5 دن کے لیے سوئے ہی رہتے تھے، اور جب یہ اٹھتے تو خود کو ہاسپٹل میں پاتے اور ان کو کچھ یاد نہ ہوتا کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ ناظرین، آخر ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملات کیسے اور کیوں پیش آ رہے تھے، آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، MDR وائس میں خوش آمدید۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، 2014 کے موسم گرما میں وکٹر کلینچنکو اپنی موٹر سائیکل پر نارتھ قازقستان کی طرف سفر کر رہا تھا۔ اسے کسی کام کی خاطر ایک گاؤں میں جانا تھا، لیکن وہ وہاں نہ پہنچ سکا کیونکہ اس کا گزر کلانچی کے اس پراسرار گاؤں سے ہوا جہاں پر یہ پراسرار واقعات پیش آ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ بائک چلاتے چلاتے ہی سو گیا، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ہاسپٹل میں موجود ہے، حالانکہ وہ اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ اسے اس کے بعد کچھ بھی یاد نہ تھا کہ اس کے ساتھ یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور اسے کون ہاسپٹل لے کر آیا۔ یہ معاملہ صرف وکٹر کے ساتھ ہی پیش نہیں آ رہا تھا بلکہ اور بھی کئی لوگ اس حالت سے گزر چکے تھے۔ ناظرین، کلانچی کی ایک اور رہائشی ٹھیسیا 3 بار اس سلیپنگ ہولو سے گزر چکی تھی۔ سب سے پہلے 2012 میں وہ اپنے گھر کے کاموں میں مصروف تھیں کہ اچانک ان کا سر چکرایا اور وہ گر گئیں اور فرش پر لیٹے لیٹے ہی سو گئیں، اور اس کی ایک دوست نے اسے وہاں گرے ہوئے پایا اور اسے ہاسپٹل لے گئیں، لیکن راستے میں اس کی دوست کو بھی سلیپنگ اٹیک آیا اور وہ بھی سو گئیں۔ دوسری بار مارچ 2014 میں وہ ایک کنسرٹ پر جانے کے لیے تیار تھیں اور وہ ایک کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی سو گئیں، اور 5 دن بعد جب انہیں ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل میں موجود تھیں۔ ان کا تیسرا تجربہ باقی 2 تجربات کی نسبت کافی مختلف تھا۔ اس بار فروری 2015 کو یہ ایک سڑک کے کنارے جا رہی تھیں کہ اچانک انہیں تیسرا سلیپنگ اٹیک ہوا، لیکن اس بار یہ پوری طرح نہ سوئیں۔ اس کے پاؤں جمے ہوئے محسوس ہو رہے تھے اور وہ اس طرح باتیں کر رہی تھیں جیسے انسان نیم بے ہوشی کی حالت میں ہو۔ اس بار یہ سلیپنگ اٹیک 3 دن تک رہا اور یہ 3 دن تک ٹھیسیات یہاں سے وہاں بغیر رکے چلتی رہیں۔ حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ اسے تینوں واقعات کے بارے میں کچھ بھی یاد نہ تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیسے پیش آئے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے کئی لوگ سلیپنگ ہولو کا شکار ہو رہے تھے، لیکن کسی کو بھی اس کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ وہاں پر جنات کا سایہ ہے۔ وہ جنات جس کسی پر بھی حاوی ہوتے ہیں وہی سلیپنگ ہولو کا شکار ہوتا ہے، لیکن سائنسٹسٹ اور ڈاکٹر کا ماننا تھا کہ اس کے پیچھے یقیناً کوئی سالڈ وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں پر یہ سلیپنگ اٹیکس آ رہے ہیں۔ ناظرین، انسانوں کے ساتھ ساتھ ایک بلی بھی اس سے متاثر ہوئی۔ اس بلی کے مالک کا بتانا تھا کہ پہلے تو یہ بلی میاؤں میاؤں کرتی ہوئی دروازوں اور دیواروں پر اٹیک کرنے لگی، لیکن کچھ دیر بعد یہ سو گئی اور اس کے خراٹوں کی آوازیں ایسے تھیں جیسے کوئی انسان خراٹے لے رہا ہو۔ اب ڈاکٹر اور سائنٹسٹ مل کر اس کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کر چکے تھے۔ پہلے تو سائنٹسٹ کا کہنا تھا کہ یہ کسی خاص مشروب پینے کی وجہ سے ہو سکتی ہے، لیکن یہ تھیوری اس کیس میں ریجیکٹ ہوئی کیونکہ بلی نے کوئی مشروب نہیں پیا تھا۔ اب ڈاکٹرز کی جانب سے اسے دماغی بیماری بھی کہا گیا، لیکن یہ بھی ریجیکٹ ہوئی کیونکہ متاثرہ لوگ دماغی طور پر بالکل تندرست تھے۔ ڈاکٹر نے یہ وجہ تلاش کرنے کے لیے پانی، مٹی، ہوا اور مریضوں کے خون کے تقریباً 7000 ٹیسٹ کیے۔ انہوں نے کلانچی تک گیس اور دوسری ہیوی میٹلز کی رسائی بھی روک کر دیکھ لی تھی، لیکن کوئی وجہ نہ مل سکی تھی۔ کچھ سائنٹسٹ کی توجہ کلانچی سے 2 میل دور ایک یورینیم مائن پر گئی جو اب تک بند ہو چکی تھی۔ سائنسدانوں کی سوچ تھی کہ ہو سکتا ہے وہاں سے یورینیم کا اب بھی اخراج ہو رہا ہو اور وہ لوگوں میں اس بیماری کا سبب بن رہی ہو۔ کلانچی کے اس گاؤں کا انالیٹیکل سروے کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہاں پر یورینیم کی مقدار بالکل نارمل تھی، اور یہ بھی کہ یورینیم کی مقدار بڑھنے کا نیند آنے سے کوئی تعلق نہیں۔
وہاں کے رہائشیوں کو دوسری جگہ منتقل کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ تقریباً 50 خاندان اپنا گھر بار چھوڑ کر کلانچی سے دور جا چکے تھے۔ جو لوگ ابھی تک اس بیماری سے دوچار نہ ہوئے تھے وہ یہیں رہنا چاہتے تھے۔ جب ہر جگہ اس کے بارے میں ریسرچ کی جا رہی تھی تبھی وکٹر کریکوف، جو یورینیم مائن کا ڈائریکٹر تھا، ایک نظریے کے ساتھ سامنے آیا جو سچ ثابت ہوا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ سلیپنگ اٹیکس کاربن مونوکسائیڈ کی مقدار بڑھ جانے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس کے مطابق اس بیماری کا تعلق یورینیم سے نہیں بلکہ یورینیم مائن سے ضرور ہے۔ چونکہ یورینیم مائن کو اس وقت بند کیا جا چکا تھا اس لیے اس میں پانی بھر چکا تھا۔ یہاں پر ایٹماسفیرک پریشر بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے مائن میں موجود لکڑی ڈی کمپوز ہو کر کاربن مونوکسائیڈ بنا رہی تھی۔ یہ گیس ہلکی ہونے کی وجہ سے زمین سے باہر ڈیفیوز ہو رہی تھی اور سانس لینے کے دوران جس کسی کے اندر کاربن مونوکسائیڈ چلی جاتی اس کے دماغ کو آکسیجن کی سپلائی کم ہو جاتی۔ اس طرح لوگ اس بیماری کا شکار ہو رہے تھے۔ آج بھی کئی لوگ کلانچی کا رخ کرتے ہیں تو کئی بار سلیپنگ ہولوز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سائنٹسٹ اب بھی اس مائن سے نکلنے والی کاربن مونوکسائیڈ کے اخراج کو روکنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ امید ہے آئندہ آنے والے وقت میں کوئی نہ کوئی حل تلاش کر لیا جائے اور کاربن مونوکسائیڈ کے اخراج کو روک لیا جائے تاکہ لوگ ان سلیپنگ ہولوز سے دوچار نہ ہوں اور معمول کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ان سلیپنگ اٹیکس کے پیچھے چھپی وجوہات جان کر خوشی ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔